ہم نے تعلیم کے تناظر میں بھی دیکھا کہ بیماری کا پھیلاؤ کیسا ہے اور کیا فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ تقریباً 5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولز میں اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کا بڑا ڈائریکٹ جو ہے وہ اثر پڑتا ہے بیماری پر، اس لیے اس کو ہمیشہ تعلیم کی نظر سے بھی بیماری کے پھیلاؤ کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس میں سارے پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کو جائزہ لیا گیا۔ جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں، بلوچستان میں حالات جو ہیں وہ ابھی تقریباً ٹھیک ہیں، اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو 50% بچے ہیں وہ روز آیا کریں گے، اور سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ، یعنی کہ دور دور بیٹھنے کے ساتھ، ماسک کے ساتھ، جو ساری SOPs پہلے بنائی گئی تھی اس کے مطابق سندھ میں، بلوچستان میں جو ہے عمل درآمد ہوتا رہے گا۔ باقی صوبے جو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں مسائل نظر آئے ہیں، اور آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں صورتحال بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو صورتحال پنجاب میں اور ایک دو جگہ پہ KP اور آزاد کشمیر میں نظر آئی ہے، اس کے بارے میں جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ باقی سارے صوبے میں تو 50% کے حساب سے بچے اسکول آتے رہیں گے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، لیکن ان شہروں میں جن کے میں نام لینے لگا ہوں وہاں سوموار سے، یعنی کہ 15 تاریخ سے بہار کی چھٹیاں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی، اور وہ 28 مارچ تک رہیں گی، یعنی کہ اگلے 2 ہفتے ان شہروں میں جن کا اعلان، سارے تعلیمی ادارے جو ہے سوموار سے بند ہو جائیں گے، اور وہ بہار کی چھٹیاں، اسپرنگ بریک جسے کہتے ہیں، وہ لے لیں گے۔ اور یہ شہر جو پنجاب میں ہیں ان کا میں ذکر کروں کہ فیصل آباد، ڈسٹرکٹ کہہ لیں آپ، فیصل آباد، گجرانوالہ، اس کے بعد لاہور، گجرات، ملتان، راول پنڈی اور سیالکوٹ۔ ایک دفعہ پھر اعلان کرتا ہوں کہ جن شہروں کا میں اعلان کر رہا ہوں ان شہروں میں سوموار، منڈے سے اسکولز جو اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ 2 ہفتے کے لیے بند ہو جائیں گے، اور وہ ہے فیصل آباد، مظفر آباد، فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور، گجرات، ملتان، راول پنڈی۔ اس کے علاوہ یہی فیصلے کا اطلاق اسلام آباد پہ بھی ہوگا کہ اسلام آباد کے جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی منڈے سے، سوموار سے بند ہو جائیں گے بہار کی چھٹیوں کے لیے، اور وہ 28 مارچ تک بند رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مظفر آباد پہ بھی فیصلہ جو متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس فیصلے کا اطلاق پشاور پہ ہوگا جہاں ہمیں پازیٹیوٹی ریشو زیادہ نظر آیا ہے، وہاں پر بھی جو تعلیمی ادارے سارے ہیں وہ منڈے سے لے کے 15 تاریخ سے لے کے 28 تاریخ تک بند رہیں گے بہار کی چھٹیوں کے لیے۔ تو اس سے اور باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں یا باقی شہر ہیں وہاں پہ آدھے اسٹوڈنٹس جو کہ پہلے آتے تھے اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن صوبائی حکومتیں جو ہے وہ ان معاملات کا بڑا باریک بینی سے جائزہ لیتی رہیں گی، اور جہاں جہاں محسوس کیا کہ حالات کچھ خراب ہو رہے ہیں وہ وہاں پہ اسکول بھی بند کر سکتے ہیں، کسی شہر کو بھی بند کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ کانسٹنٹ ریویو جو ہے وہ رہے گا۔ اسی طرح نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو ہے اس میں بھی ہم اگلے 2 ہفتے کے لیے منڈے سے لے کے جب اسکولز اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بند ہوں گے تو ہم اس کا حالات کا بار بار جائزہ لیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جن اسکولوں میں سینڈ اپس یعنی کہ امتحانات ہو رہے ہیں جن سے بچوں نے آگے جانا ہے امتحان دینے کے لیے، کیمبرج کے یا او لیول کے، اے لیول کے، باقی چیزوں کے لیے، تو وہ امتحان جو اسکولز لے رہے ہیں وہ جاری رہیں گے، یعنی کہ اس پہ پابندی کا جو ہم نے آج لگائی ہے اس پابندی کا اطلاق ان امتحانات پہ نہیں ہوگا۔ میں پھر ایک چیز کا اعادہ کروں کہ ہم نے پہلے متفقہ فیصلہ کیا تھا
کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال مئی جون میں جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے امتحانات ہیں وہ ہوں گے، اور اسی طرح جو باقی امتحانات ہیں اگر ہمارے بچے امتحان دے رہے ہیں تو سارے بچے جو ہیں جو پاکستان کے جو بورڈز ہیں ان کے جو امتحان دے رہے ہیں وہ باقی بورڈز پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ تو یہ چند ایک فیصلے تھے جو آج لیے گئے، اور میرا خیال ہے کہ سکولز کو انڈیویجولی اپنے طور پہ بھی اپنی سچویشن جو ہے اس کو مانیٹر کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں ان کو کچھ ایسی صورتحال جو غیر معمولی ہو وہ نظر آئے تو اس کو حکام کو اس کی اطلاع دینی چاہیے۔ تو اب اس کو میں سمرائز کرتا ہوں کہ تقریباً 7 شہر ہیں پنجاب کے جہاں پہ 15 تاریخ سے سوموار سے سارے تعلیمی ادارے بند ہوں گے 2 ہفتے کے لیے، اور خیبر پختونخوا میں پشاور میں وہاں پر بھی ہوگا اس کا اطلاق، اور اسلام آباد پہ بھی اطلاق ہوگا، اور مظفر آباد کا فیصلہ بھی حکومت وہاں پہ کر لے گی۔ تو یہ ہے جو آج کے فیصلے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں، جو سارے صوبوں نے اور سارے اداروں نے مل کے لیے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اگر کوئی اپڈیٹ ہوگی تو اگلے ہفتے وہ اپڈیٹ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ تو نہیں کرنا آپ؟ نہیں جی، بس یہ تھی آپ نے بتا دیا تمام باتیں۔ بس میں پھر دوہرا دوں کہ یہ جو انڈور ویڈنگز اور انڈور ڈائننگ اور سنیماز اور شرائنز کا 15 تاریخ سے ان کو پہلے ایک کھولنے کی انڈیکیشن دی گئی تھی، وہ وڈرا کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام جگہوں میں جو آؤٹ ڈور ڈائننگ اور جو آؤٹ ڈور کے انتظامات ہیں جیسے وہ ایگریڈ تھے، جیسے وہ الاؤڈ تھے، وہ ابھی فی الحال اسی طرح سے چلیں گے، اور اس کا ریویو جو ہے وہ ہم 12 اپریل کو کریں گے، تاکہ ہم 15 اپریل کے بعد کے جو فیصلے ہیں وہ واضح طور پہ آپ کو اس وقت کے صورتحال کے مطابق بتانے کے قابل ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو فیصلے ہم نے کیے ہیں اس کا اطلاق سب تعلیمی اداروں پہ ہے، یعنی کہ جن شہروں میں ہم نے 15 مشاورت کے ساتھ، سارے صوبوں کی مشاورت کے ساتھ اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مشاورت کے ساتھ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں، اس کا اطلاق اسکولوں پہ بھی ہوگا، کالجز پہ بھی ہوگا، یونیورسٹیز پہ بھی ہوگا، یعنی کہ تمام تعلیمی ادارے جو ہیں ان پہ اس کا اطلاق ہوگا۔ یہ صرف اسکولوں تک محدود نہیں ہے، یہ سارے کے سارے تعلیمی اداروں پر اس کا اطلاق ہوگا۔ تو یہ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا صرف اسکولوں کے لیے نہیں ہے، سب تعلیمی اداروں کے لیے، وہ جو مختلف شہر ہیں جہاں پہ اسپرنگ بریک جو ہے وہ منڈے سے لے کے 28 مارچ تک رہے گی۔ سارے پروونسز ہیں جن کو ڈسکریشن حاصل ہے اور ان کی ججمنٹ پہ ہوگا کہ وہ کہاں یہ جو 50% گھر سے کام کرنے کی پالیسی ہے اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں اس کا انفورسمنٹ امیڈیٹ افیکٹ سے شروع ہو جائے گا۔ جو کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے شام 10 بجے کی لمٹ تھی وہ اسی طرح سے ری انفورس کی جائے گی فی الفور۔ ظاہر ہے اسینشیل سروسز کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ پہلے بھی ہم اسی طرح سے کر چکے ہیں۔ اسینشیل سروسز میں آپ کو معلوم ہے جس طرح دوائیوں کی دکانیں ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ امیوزمنٹ پارک جو ہیں یہ سارے ملک میں شام 6 بجے بند کرنے کی ہماری ڈیسیجن اور ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی صوبہ یا کوئی شہر جو ہے اپنے اعداد و شمار کے مطابق اس کو جلدی کرنا چاہے تو باہر کا وہ ان کی ججمنٹ ان کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو شادیاں ہیں جو انڈور ویڈنگز ہیں یعنی جو ہالز کے اندر ہیں، اور جو ریسٹورانٹس ہیں جو کہ کمرے کے اندر یا ہال کے اندر کھانا کھانے کی جو صورتحال ہے، اور سینماز اور شرائنز، یہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ 15 مارچ سے یہ وڈرا ہو جائیں گی، یعنی ان کی اجازت ہو جائے گی، لیکن یہ موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ایکسپیکٹڈ ان چیزوں کا سٹارٹ تھا اس کو روک دیا گیا ہے، اور لیکن آؤٹ ڈور ڈائننگ اور جو آؤٹ ڈور والی پالیسی ہے وہ جاری رہے گی، اور یہ اس کا اطلاق ہے یہ 15 مارچ سے لے کر جو 15 اپریل تک چلتا رہے گا، اور اس وقت پھر دوبارہ سے اس معاملے کا جائزہ لیا جائے گا اور دیکھیں گے کہ کیا اس وقت انڈور ویڈنگز اور اندرون جو ریسٹورینٹس ہیں اندر کے کھانے کی فیسلٹیز
और सिनेमाज वगैरह जो हैं क्या इनकी इजाज़त दी जाती है या नहीं। आउटडोर गैदरिंग जैसे मैंने जिक्र किया जारी रहेंगी और उसमें भी जो तादाद है, जो 300 की लिमिट है वो कायम रहेगी और इसमें भी जो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट है SOPs की उसको भी हमने दोबारा उजागर किया है अपने प्रोविंशियल कॉलीग्स के साथ। इन तमाम चीज़ों का रिव्यू जो है, इस पर जो नज़र सानी है वो इंशाल्लाह 12 अप्रैल 2021 को किया जाएगा, उस वक्त के इरादो शुमार को मद्देनज़र रखें। और इसके अलावा जैसे हम पहले हमेशा कहते हैं कि ये बेसिक है, इसके अलावा अगर कोई फेडरेटिंग यूनिट अपने किसी डिस्ट्रिक्ट, शहर, कस्बे, जगह में कोई और इजाफी चीज़ करना चाहे वहाँ के इरादो शुमार को नज़र में रखते हुए, तो जाहिर है उनको ये हक हासिल है। एक और बड़ी ब्रीफ सी अनाउंसमेंट, इसका हम जिक्र तो कर चुके हैं। आज की तारीख से हमारी जनरल पॉपुलेशन की वैक्सीनेशन जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो शुरू हो चुकी है और सबसे पहले जो हमारे सबसे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वहाँ से शुरू की जा रही है। उसका तरीक़ाकार हम बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं फिर जिक्र कर दूँ कि अपने सेल फोन से, मोबाइल फ़ोन से अपना जो नेशनल ID कार्ड है, CNIC है, वो डैशेस वगैरह डाले बगैर सीधा नंबर डाल के 1166 के ऊपर SMS करें तो आपको जवाब आएगा और आपको सेंटर और अपने जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में मालूमात होंगी। ये एक बहुत बारहा सवाल आज भी उठा कि अगर एक सेंटर ऐसा आता है जो दूर है या जो आपके पुराने एड्रेस या पते के मुताबिक है तो क्या आप उसको तब्दील कर सकते हैं? आप बिल्कुल तब्दील कर सकते हैं। 1166 पे फ़ोन कीजिए या एक वेबसाइट है जो हमने ट्वीट भी की है, उसको दोबारा भी आपको बता देंगे, उस पर जाके आप खुद से भी अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं। ये बस वाज़ेह कर दूं कि इस सेंटर को चूज़ करने या इसको रिस्ट्रिक्ट करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जहां आप जाएं वहां मुनासिब मिकदार में, तादाद में वैक्सीन मौजूद हो ताकि किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना हो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।